السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ناظرین سورہ بقرہ کی تفسیر کا 7واں رکوع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ آپ اپنی چھڑی کو مار دو پتھر پر، تو اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، اور ہر کسی نے پہچان لیا اپنے گھاٹ کو، اور تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں نہ پھرو فساد کرتے ہوئے۔ اب اس کی تفسیر یہ آتی ہے ناظرین کہ میں نے جو آپ کو کل واقعہ بتایا تھا سورہ بقرہ کی تفسیر میں 6 رکوع کی، تو اس میں یہ والی آیت بھی شامل تھی اس واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک وادی تھے جس کو کہتے ہیں، اس میں جب وہ انہیں چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کی طرف سے خدا کی طرف سے نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب مسلط فرمایا گیا تھا کہ وہ وہاں سے بھٹک گئے تھے، اس وادی میں بھٹک گئے تھے، تو وہاں پر نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ کپڑے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، نہ گھر تھے، اور وہ وہیں بھٹک رہے تھے عذاب الہی کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ ایک پتھر پر مارو اور وہاں سے چشمہ نکل پڑے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے چشمہ ابل پڑا، اور وہ تمام لوگوں نے سیراب ہو کر پانی پی لیا، اور وہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس والی نعمت کے بھی حقدار ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن تم جو ہے زمین میں فساد نہ کرو۔ وہ قوم جو تھی وہ فساد برپا کرنے والی قوم تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرمایا تھا۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ارشاد نقل ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہا کرتے تھے اس کو۔ تو اس کی تفسیر یہی ہے۔ اور آگے والی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم سے کہا کہ موسیٰ ہم سے تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز جو نباتات زمین سے اگتی ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کر دے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ تم اترو شہر میں اور جو تم چاہتے ہو، جو تم سوال کرتے ہو، وہ تمہیں اس میں مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اور ان پر محتاجی اور ذلت ان سے چمٹا دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس کے لیے نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا سب کا انتظام کر دیا، اور کھانے کا اللہ نے اتنا اچھا ان کے لیے انتظام فرمایا تھا کہ آج تک بھی پوری دنیا میں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے علاوہ ایسا انتظام نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جب کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیڑوں پر حلوے کی طرح میٹھا کوئی چیز جو ہے وہ اگا دی تھی، اور وہ اس کو صبح شام دونوں وقت کھا لیا کرتے تھے، اور وہ آرام سے کھا لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو صبر نہیں ہوا، اور وہ بہت زیادہ مفسد قوم تھی، یعنی کہ بہت زیادہ سرکش قوم تھی۔ تو پھر بھی اس نے اللہ کی اس نعمت کو ٹکرایا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو اور کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں جو ہے ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا صبح شام، بلکہ تو آپ تو ہمارے لیے والے کھانے اللہ تعالیٰ سے والے کھانے کے لیے دعا کرو جو زمین سے نکلتے ہوں، جیسے ککڑی، مسور اور پیاز وغیرہ، غلہ، اور جو ہم جو ہے وہ کھائیں گے، ہمارا اس کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا ان کی اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ شہر میں اتر جاؤ، یعنی کسی اور جگہ پر انہیں بھیجا، اور وہاں پر ان کے لیے سب سامان جو ہے پیاز اور ادرک، لہسن اور جو بھی انہوں نے مانگا تھا سب اس زمین کے اندر اگوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اگا دیا اور انہیں جو ہے قیامت تک کے لیے محتاجی اور رسوائی جو ہے ان کے لیے
مقرر کر دی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، اور وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے ناجائز، اور حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے، حد سے آگے بڑھنے والے تھے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی اس کی قدر نہیں کرتے تھے اور دوسروں کی خواہش کرتے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور یہی دیکھو اللہ تعالیٰ کی غصے کا سبب بنا کہ انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، اور جو ہے نعمتوں کی ناشکری کر کے اللہ کے غضب و غضب کا مستحق بن گئے۔ تو اللہ کی ناشکری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا بہت پسند ہے، اللہ کی ایک نعمت پر بھی اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوگا، اور اس سے ہمیں اتنا عطا فرمائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں لی ہیں وہ چھین لے گا، اور ہم سے جو ہے تمام نعمتوں کو ہم سے چھین لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا پسند ہے، ناشکری ناپسند ہے۔ تو دیکھو اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کریں دنیا میں ہی کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہمیں کبھی شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اللہ کے لیے نماز قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو یہی ہماری ناشکری ہے اور نافرمانی ہے، اور ہم اسی وجہ سے اللہ کے غضب و غضب کا شکار بنتے ہیں۔ تو آج ہمارے دیکھو ہم ایک چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں کہ اگر جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ان کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قدرتی طور پر ان کے کان، آنکھ اور ہر چیز پیٹ کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بنا کر عطا فرما دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی شکر ادا نہیں ہوتا۔ لیکن ان ماں باپ کے دلوں سے پوچھو جن کے بچوں کو کانوں کی نعمت سے محروم کر دیا گیا، کسی کے بچوں کو آنکھوں کی نعمت سے محروم کر دیا گیا، کسی بچے کو کے پیٹ میں گردے خراب ہو گئے، کسی بچے کا دل خراب ہے کہ دل میں چھید ہے، تو ان کے ماں باپ سے پوچھو کہ کیا قدر ہوتی ہے ان نعمتوں کی، دیکھیے کیا مطلب اصلی قدر انہی کو پتہ ہوگی۔ تو ہمیں ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو ہم قدر نہیں کرتے۔ تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کی شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، اور اللہ کا ایک شکر بھی ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھ گئے، ایک نعمت پر بھی ہم نے غور کر لیا تو ساری زندگی بھی ہم سجدے سے نہ اٹھے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا